اگلی سورہ سورہ الضحیٰ ہے، یہ ابتدائی نازل ہونے والی صورتوں میں مکہ میں 11ویں نمبر پر یہ سورہ نازل ہوئی، 11 ہی اس کی آیتیں ہیں، اور سورہ الم نشرح کے ساتھ یہ مل کر یہ 2 صورتیں نازل ہوئیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے یہ طعنہ دینا شروع کیا کہ آپ پر وحی نہیں آ رہی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، اب آپ ناکام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے تو پریشان نہ تھے، البتہ وحی کے رک جانے پر فکر مند ضرور تھے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ میرے دل میں طرح طرح کے خیال آتے کہ اللہ جل جلالہ مجھ سے کیوں ناراض ہیں، یہاں تک کہ اللہ جل جلالہ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائیں۔ والضحیٰ، اے پیغمبر اس قسم ہے اس چڑھتے دن کی جو روشن ہے، اور رات کی جب اس کا اندھیرا بیٹھ جائے، تمہارے پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے۔ تمہارا رب آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہت بہتر ہوں گے، یہ وعدہ کرتے ہیں۔ یقین جانیے اے پیغمبر، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرنے والا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا آپ یتیم نہ تھے؟ اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ آپ راستے سے ناواقف تھے، متلاشی تھے، اللہ نے آپ کو راستہ دکھایا۔ آپ نادار تھے، اللہ نے آپ کو غنی کیا۔ لہٰذا ان نعمتوں کا شکریہ ادا کیجئے۔ جو یتیم ہیں ان پر سختی نہ کیجئے، اور جو سوال کرنے والا آئے اسے مت جھڑکیے۔ اور یہ جو دین کی نعمت اور قرآن کی نعمت ہے ہم نے آپ کو عطا کی، اسے لوگوں میں بانٹیے اور تقسیم کیجئے۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اما بنعمت ربک فحدث کا آخری لفظ ہے حدث، بیان کیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس حکم کے نتیجے میں جو دین کی تشریح کی ہے وہ حدث کے لفظ کی وجہ سے حدیث کہلاتی۔ اور اس کے ساتھ ہی سورہ الم نشرح اتری، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھولا نہیں ہے؟ شرح صدر اپنے مشن پر پختگی کو یقین کو کہتے ہیں، جس میں اللہ کے وعدوں کا یقین، اللہ جل جلالہ کی ذات و صفات کا یقین، اپنے مشن کا یقین، اور شک و شبہ سے بالا تر دل، ایسا جو انبیاء کو ملا ہے۔ یہ وہ صفت ہے شرح صدر کی جو اللہ جل جلالہ نبیوں کو، ولیوں کو اور اپنے منتخب بندوں کو دیتے ہیں۔ اور یہ وہ نعمت ہے جسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی طرف جاتے ہوئے اللہ سے مانگا تھا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جائیے، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جائیے اور اس کو دعوت دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں اللہ سے یہ دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ تو ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں، جیسے نبیوں کے سینے کو اللہ جل جلالہ نے کھولا اپنی ذات و صفات کے یقین کے لیے اور قرآن و سنت کے لیے، اللہ ہمارے سینوں کو بھی کھول دے۔ اللہ فرماتے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھولا، آپ سے اس بوجھ کو اتارا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، تمہارے خاطر تمہارے تذکروں کو اونچا کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی آتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی آتی ہے۔ اے پیغمبر جب آپ فارغ ہوں تو اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مصروف کریں اور اللہ کی عبادت سے اپنے دل کو لگائیں۔